کیا سعودی عرب نے واقعی باقاعدہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے؟ کیونکہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور آغاز کے بعد یہ تاثر قائم کیا جا رہا تھا کہ آئندہ تعلقات سعودی عرب کے ساتھ قائم کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے اب اسرائیل نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کی سب سے مقدس عبادت حج کے حوالے سے۔ حج کے مہینے کے لیے پروازیں چلانے کے لیے سعودی عرب سے براہ راست بات چیت کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ صہیونی ریاست اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ براہ راست حج پروازوں کے لیے سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق قابض صہیونی ریاست کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ حج کی براہ راست پروازوں کے لیے سعودی عرب کو درخواست جمع کرائی ہے، تاہم یہ مسئلہ ابھی بھی زیر بحث ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے، تاہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے سے متعلق ہم کافی پر امید ہیں، اور اگر سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کو حج کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت ملتی ہے تو یہ پروازیں آئندہ ماہ جون سے اگست تک فعال ہو جائیں گی، اور اس سے اسرائیل میں رہنے والی 18% مسلم آبادی کو فائدہ پہنچے گا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اسرائیل سے براہ راست پرواز سعودی عرب نہیں جا سکتی، جس مقصد کے لیے سعودی عرب کو باقاعدہ طور پر یا تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا پڑیں گے یا پھر اسرائیل کو ون ٹائم پرمیشن دینا پڑے گی، کیونکہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسرائیل نے گزشتہ سال باقاعدہ طور پر تعلقات قائم کیے۔ دونوں ممالک کے سربراہان مملکت کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر دونوں ملکوں نے اپنی تجارت کو ایک نئی جہت پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد گزشتہ سال ہی پاکستان پر بھی یہ پریشر بننا شروع ہو چکا تھا کہ کیا پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا، کیونکہ ایک بڑے عرب ملک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ پاکستان نے اپنی ریاست کا موقف واضح کر دیا، لیکن کچھ حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے سعودی عرب کی طرف سے پریشرائز بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس پریشر کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مل کر ہی اسرائیل کو تسلیم کر کے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرے گا۔ لیکن نہ تو اس ضمن میں سعودی عرب نے پاکستان کو پریشرائز کیا، اور نہ ہی پاکستان سے ایسا کوئی مطالبہ کیا گیا۔ البتہ اب اسرائیلی حکومت نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا ہے، اور عمومی طور بھی اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی ایسے دعوے کرتے رہتے ہیں، جیسے حال ہی میں پاکستان سے امپورٹ کرنے کے حوالے سے بھی دعوے کیے گئے، لیکن اس میں کس حد تک حقیقت تھی وہ واضح آ گئی کہ ایک شخص نے دبئی کے راستے کچھ چیزیں اسرائیل بھجوائی تھی، اس کا ریاست پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔